بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہم سیاسی خبریں پیش کرنے والے ہیں۔ دوسری اہم گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا فائر ایکٹیو ہے، ممکن ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں، شکریہ۔ آئیے ہم آپ کو اہم خبروں سے آگاہ کرتے ہیں۔ سزا کا کوئی ڈر نہیں، جو سزا سنانی ہے جلدی سنیں۔ 26 نومبر کو نہیں بھولیں گے، جو ظلم ہوا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پارٹی کے مسنگ افراد کے لیے آواز اٹھائیں گے، عمران خان۔ پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، لیکن اب لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ عمران خان بہت بہادر آدمی ہے، ڈرتا بھی نہیں ہے، مقابلہ بھی کرتا ہے، حوصلہ والا آدمی ہے۔ عمران خان کے فالورز بھی مار کھا کھا کے تھکتے ہی نہیں۔ عمران ریاض خان: کاش اسی طرح آپ بھی سرکاری حج کو مسترد کر دیتی، شہباز گل۔ عمران خان کی ٹویٹ کے بعد مذاکرات لا یعنی ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بیانات سے اب مذاکرات کے چانسز تقریباً ختم ہو چکے ہیں، خواجہ آصف۔ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ہم پھر سڑکوں پر احتجاج کریں گے، اور یہ احتجاج او والا نہیں ہوگا۔ او والا احتجاج جاپان میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ تو گونگے بہرے ہیں، ان پر او کا اثر نہیں ہوتا۔ اس بار ڈی چوک والا احتجاج ہوگا، شاہد خٹک۔ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، باہر بیٹھے لوگ فوج اور آرمی چیف کے اوپر اٹیک کریں گے تو مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، انصار عباسی۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حکومت ایک قیدی سے این آر او مانگ رہی ہے کہ ساڈی جان چھڈو۔ خان صاحب کو کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے جیل سے نکل کر کسی اچھی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور آگے سے وہ کہتا ہے کہ نہیں جانا، اسار رانا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو: ہم نے حکومت کو 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ مذاکرات اور اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم بھی جاری ہے۔ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کی منظوری میں سنجیدگی دکھائی تو بائیکاٹ مہم پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے۔ جب عمران خان کہتے ہیں کہ بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی جن کے پاس اختیار ہے، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی برا مناتی ہے کہ ہم سے ڈائلاگ کیوں نہیں کیا جاتا۔ اندازہ لگائیں، ایک ہفتہ ہو گیا ہے، عرفان صدیقی، ایاز صادق، رانا ثناءاللہ نے زور لگا لیا ہے، لیکن اپنی حکومت میں عمران خان سے تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات نہیں کروا سکے۔ اب ایسی سیاسی جماعتوں سے کیا بات چیت ہو سکتی ہے جن کا اختیار ایک ملاقات بھی نہیں؟ اگر کوئی چھٹانک بھی غیرت ہو تو عہدوں سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں، فواد چودھری۔ بدقسمتی سے مذاکرات شروع ہوتے ہی عمران خان نے سخت بیان دے دیا۔ عمران خان کی گفتگو سے لگتا ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتے۔ یہ بات عمران خان نے کافی عرصہ بعد کی ہے، رانا ثناءاللہ۔ حسان نیازی نے معافی نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور کہا وہ انصاف چاہتا ہے، معافی نہیں۔ بہادر ماموں کا بہادر بھانجا، خالد یوسف چودھری۔ ہر بندہ آئی ایس آئی کا سورسس بنا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے 3 سال خاموش رہیں، کوئی کچھ کہتا ہے آئی ایس آئی کی سکریسی نہیں، ایجنسیوں کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ بھائی 1.5 سال سے جیل میں ہے، بیک ڈور ڈیل کرنی ہوتی تو کر چکے ہوتے، علیمہ خان۔ عمران خان نے واضح کیا ہے کہ جب تک 26 نومبر کو بہنے والے خون کا حساب نہیں ہوگا آگے معاملہ نہیں بڑھے گا، سلمان اکرم راجہ۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اٹک جیل میں تحریک انصاف کے تمام قیدیوں سے انتہائی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تمام قیدی بھوک ہڑتال پر ہیں۔ ان قیدیوں کو غیر معیاری کھانا دیا جا رہا ہے۔ چھوٹے سے سیل میں 10 قیدیوں کو رکھا گیا ہے، اور 11/27/2024 سے انہیں کسی جج کے پاس پیش نہیں کیا گیا، اسد قیصر۔ ہمارے 2 مطالبات ہیں، اگر لکھ کر دینے ہیں تو شاید ہم لکھ کر بھی دے دیں۔ پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، بیرسٹر گوہر علی خان۔ جیسے جیسے میں جنوری قریب آ رہی ہے، حکومتی ترجمان چلا چلا کر کس کو یقین دلا رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ناممکن ہے؟ اگر ایسا ہے تو چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ انیک ناجی۔ حکومت سیاسی سوچ اور سیاسی بصیرت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ امید ہے کہ پی ٹی آئی بھی سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مذاکرات کو سنجیدہ لے گی، طارق فضل چودھری۔ عمران خان کہتے ہیں کہ دشمن ہو لیکن کمینہ نہ ہو۔ عمران خان کہتے ہیں بچوں سے بات کریں، ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جائے، کتابیں پہنچائیں۔ ان تینوں چیزوں پر ان کی کمینگی ہوتی ہے۔ کئی مہینوں سے بچوں سے بات نہیں کروائی گئی، علیمہ خان۔ عمران خان کو باہر آ لینے دیں، پھر مہینوں کی بات ہوگی اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ جائے گی، صاحبزادہ حامد رضا۔
کسی کسی کو خاتون ہونے پر تنقید کا نشانہ بنانا نامناسب ہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو یا صحافی ہو۔ یہ مناسب نہیں کہ آپ کردار کشی کریں۔ ہمارے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ہماری یہ تربیت نہیں ہے۔ عطا تاڑر۔ عمران خان کو کسی بیرونی طاقت سے کوئی امید نہیں۔ میں جب آخری بار ان سے ملا تو میں نے سورہ یوسف کی آیت کا ترجمہ پڑھا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی سے سفارش کا نہیں کہنا۔ اس پر خان صاحب نے کہا، مجھے یاد ہے عمران خان کا توکل صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس۔ 90% پنجاب کے کسانوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، بدلے میں مریم نواز نے کسانوں کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ اس پر پی ٹی آئی کسانوں کی آواز نہیں بنی، مرکزی سطح پر ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف ایک چابی والی کلونی جماعت کو کسانوں کے حق میں اتار دیا گیا کہ اس سے پہلے کہ کسان خود سڑکوں پر آ جائیں، ایک چابی والی کلونی جماعت کے ذریعے کسانوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ ویورز، اس ویڈیو کے حوالے سے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔